جہی مسئلہ الہ، اس کو تھوڑا پڑھ لو اور اس کے بعد انشاءاللہ مناظرہ ہوگا۔ مناظرین بھاگ تو نہیں گئے؟ ہاں، مناظرین کو قابو رکھنا، اب یہ بھاگیں گے۔ ابھی اسی مسئلے کو تھوڑا سا دیکھ لو۔ امور اعظام میں مسئلہ ہے مدبر کل اور مختار کل۔ مشرکین مکہ مذہبی لحاظ سے عقیدہ رکھتے تھے کہ سارے جہان کے تمام کلی جزئی کاموں میں تصرف کرنے کے اختیارات کا مالک ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ حاصل یہ کہ مدبر کل، مختار کل، مختار عالم ہونا ان امور اعظام اور صفات مختصہ میں سے ہے جن میں صرف اللہ تعالی یگانہ اور واحد لا شریک ہے۔ ہمارے معبود یا کوئی اور ہستی خواہ کوئی ہی ہو اس صفت میں ذرا بھر بھی شریک نہیں، نہ ذاتن، نہ عطاءً، نہ بالفعل، نہ بالقوہ۔ حاصل یہ کہ ان کا عقیدہ تھا، خلاصہ نیچے لکھا ہے، یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا عقیدہ اور مذہب یہ تھا کہ مختار ولا مدبر فی جمیع العالم، لا مختار ولا مدبر، لا مختار ولا مدبر فی جمیع العالم الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس مسئلہ میں مواحد تھے نہ مشرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلہ میں موافق تھے نہ مخالف۔ اس پر یہ آیت پہلے بھی آ گئی۔ آگے من یدبر الامر ایک جملہ آ رہا ہے، ومن یدبر الامر، من یدبر الامر، الامر یہ لام استغراق کا ہے، کون ہے سارے جہان کی تدبیریں کرنے والا؟ تو اس کو آگے آ رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ کے مشرک یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ لا مدبر الا اللہ۔ اسی کے ساتھ روح المعانی کا حوالہ ہے، من یلی تدبیر امر العالم جمیعا، کون ہے وہ ہستی جو امر عالم سب کی تدبیریں کرنے والا، یعنی مدبر کل۔ تو آگے سے وہ کہتی ہیں اللہ، کہ مدبر کل کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ اسی طرح ابن جریر کی عبارت ہے، یقول جل ثناؤہ فسوف یجیبونک بان یقولوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرک آپ کو جواب دیں گے، یہ کہیں گے الذی یفعل ذلک کلہ اللہ، یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ یہ آگے عبارت ہے خازن کی، یعنی انہم یعترفون، وہ اعتراف کرتے تھے کہ ان فاعل هذه الاشیاء هو اللہ، کہ ان اشیاء کا فاعل یعنی مدبر اور مختار کل یہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ خازن کا حوالہ ہے۔ دوسرا شاہد ہے قرآن کریم
فرماتا ہے کل من بیدہ ملکوت کل شیء، سل، جہاں بھی کل بمانا سل، پوچھ میرے پیغمبر کس کے ہاتھ میں ہیں ملکوت اختیارات کل شیء ہر چیز کے، وہو یجیر ولا یجار، آگے آ رہا ہے سیقولون للہ، کہ مکہ والے مختار کل کس کو مانتے تھے، اور آج برے صغیر والا مشرک یہ ہر پیر فقیر مجو ننگی بلا لسوڑی شاہ کھوتا شاہ اور یہ سارے گھوڑا شاہ یہ سب کو مختار کل سمجھتی ہے. اور ابو جہل مختار کل کس کو مانتا تھا؟ صرف اللہ کو. آگے عقیدہ بریلویہ دربار مختار کل. اب دیکھو کیا کہتا ہے، حضور علیہ السلام اور اولیاء کرام مختار کل ہیں. اس پر حوالہ، اولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے اور کاروبار جہاں کی تدبیر فرماتے ہیں. عبارت صریح ہے یا نہیں ہے؟ تمام اچھی طرح دیکھو، اچھی طرح. ہاں جب بڑے بڑے مولوی بنیں گے نا پھر تعویلیں شروع کر دینا. ان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. واہ، ان کے بارے میں اب نہ سوچ، ابو جہل کے بارے میں سوچ کہ اس کو کہنا چاہیے یا نہیں. ہاں بھئی یہ تو اگر وہ نہیں تو پھر ان کے بارے میں سوچ. ہاں نیچے سے اوپر آ. دیکھو تمام عالم میں کون تصرف کرتے؟ اولیاء کرام تمام عالم میں تصرف کرتے اور کاروبار جہاں کی تدبیر فرماتے ہیں. الامن والعلا صفحہ 85. یہ احمد رضا خان ہے، کوئی عام رینٹ کا خطیب نہیں ہے. یہ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب بریلویوں کو آپ حوالہ دیں تو انہوں نے ایک زبردست بہانہ کی ہے. وہ جو جنگ والا مناظرہ تھا مولوی اشرف سیالوی کا اور دیوبندیوں کا، اس میں حضرت نیلوی شاہ صاحب بھی تھے اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تھے، اور یہ پی ایچ ڈی لندن بھی تھا، اور 20 علماء تھے دیوبندیوں کی طرف سے، اور ان کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری بھی تھا، اور 20 کے قریب وہ تھے. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ خود یہ بتا رہے تھے. تو وہاں پر مولانا حق نواز نے جب عبارت پیش کی تو اشرف سیالوی نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جو آپ عبارت پیش کر رہے ہیں یہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس سے بریلوی مذہب کا تشخص قائم ہو، اس لیے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کسی ہمارے ذمہ دار عالم کی عبارت پیش کریں. بات تو اس نے بڑی عجیب کی اشرف سیالوی نے. تو اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی. اس نے جب عبارت پیش کی تو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا حق نواز کو کہا کہ آپ کہہ دیں یہ جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں یہ ایسے بزرگ کی پڑھ رہے ہیں جس سے دیوبندیت کا تشخص قائم نہیں. آپ بھی ہمارے ان اکابر کی عبارات لائیں، ان پہ اعتراض کریں جس سے دیوبندیت کا تشخص قائم ہے، اسی طرح کہو. تو پی ایچ ڈی لندن کہنے لگا اس طرح نہیں کہنا، تو جواب دے. وہ مناظرہ اس پہ تھا کہ گستاخ رسول کون ہے. تو دیوبندیوں کو ایسی سخت شکست ہوئی کہ دنیا میں کبھی ایسی نہیں ہوئی. اشرف سیالوی نے اتنا رگڑا دیا ان کی عبارتوں سے، اور پھر جو جج تھے فیصلہ کرنے والے
تو انہوں نے دستخط کر کے دیے سب، پی ایچ ڈی لندن بھی، مولانا کنواز، سب نے کہ ہمیں شکست، ہماری شکست ہوئی ہے، ان کی جیت ہوئی ہے. اس پہ ان کے دستخط تھے. اور یہ نہیں سوچا کہ کس بات پہ کہ ہم گستاخ رسول ثابت ہو گئے، بریلوی نہیں ثابت ہوئے، اس پر دستخط کیے. پھر ایک کتاب امیر عظیمت شائع ہوئی انہی سپوں کی طرف سے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا اتنے منیب آدمی تھے کہ جب بریلویوں سے مناظرہ ہوا تو شکست فاش ہوئی. حضرت اتنے منیب تھے کہ اس کے بعد انہوں نے بریلویت کا موضوع چھوڑ کر رد رافضیت پہ کام کرنا شروع کیا، کیونکہ حضرت میں ضد نہیں تھی. جب شکست ہو گئی تو میدان بھی چھوڑ دیا. یہ اپنا ان کا امیر عظیمت ایک کتاب ہے، اس میں لکھ رہا ہے. اس میں آج بھی یہ بات چلتی ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم عام بریلویوں کی عبارتیں نہیں پیش کر رہے جس سے تشخص. اب احمد رضا کا انکار کرو پھر ہم دیکھیں. عام جو ہیں رینٹ والے ان کی تو بہت عبارتیں، لیکن ہم ان کے ان علماء کی عبارتیں پیش کر رہے ہیں جن کا وہ انکار نہ کر سکے. اس لیے یہ احمد رضا ہے، کہتا ہے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے. یہ پتہ نہیں مولانا طارق جمیل کے استاد کی اینک نہیں تھی یا کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں پوری کتابیں پڑھی لیکن کوئی کفریہ جملہ نہیں ملا. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. سرے باطن بھی ہے عبد القادر. آگے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. ابو جہل کہتا ہے لا مدبر الا اللہ. احمد رضا کہتا ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اپنے ایمان سے فیصلہ کرو بڑا مشرک کون ہے؟ ابو جہل کی پارٹی مکہ کا مشرک یا برے صغیر کا مشرک. مکہ کا مشرک کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدبر نہیں، اور یہ بے ایمان اوپر اولیاء تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں. اور اب کہتے ہیں کار عالم کا مدبر، من یدبر الامر، مدبر بھی ہے عبد القادر. آگے احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کون سمجھتے ہو؟ کون فیکون، کون اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. اگلی عبارت یہ ہدایت کے بخشے صفحہ 7 جلد 2 ہے. اگلی عبارت ہے دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں، جسے جو چاہیں عطا کریں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اس میں باقی انشاءاللہ مستقل مسئلہ آ رہا ہے مختار کل، وہ فوٹ سٹیٹ آپ کو مل جائیں گے تو اس میں مزید چیزیں آئیں گی. اب ذرا جہاں دیکھو، اور ان کا عقیدہ جس کو جو چاہیں اپنے رب کی عطا سے عطا فرما دیں، جس کو چاہیں محروم کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، جو چاہیں حرام. حلال و حرام کی اختیارات. یہ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 15 ہے. اور ایک عقیدہ سن لو، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا قضائے مبرم، جس چیز کے کرنے نہ کرنے کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے دربار سے، اس کو ہمارے معبود بدل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے. دیکھو مشرکین مکہ مذہبی لحاظ سے عقیدہ رکھتے تھے کہ عالم کے بڑے کاموں کے علاوہ
چھوٹے کام جو ان کے حدود و اختیار میں ہیں، ان میں بھی ہمارے معبودوں کا تصرف اس حد تک ہو سکتا ہے جہاں دربار عزی سے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے ان کاموں میں کوئی پکا فیصلہ، اگلی بار صحیح کرو، نفیاً یا اثباتاً نازل نہ ہو۔ اگر دربار عزی سے کسی کام کے متعلق نفیاً یا اثباتاً کوئی پکا اور مبرم حکم اٹل صادر ہو تو ایسے حکم کو ہمارے معبود یا کوئی اور ہستی ٹال نہیں سکتے، بلکہ ایسے کاموں میں وہ بے بس اور ہو جاتی ہیں، اور وہ کام ان کے حدود اختیارات سے باہر ہو جانے کی وجہ سے ان کو رد نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا عقیدہ اور مذہب بھی یہی تھا، لا راد لحکمہ بلا مانع لقضائہ، اللہ کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اللہ کی قضا کو موڑنے والا کوئی نہیں۔ یہ عبارت پہلے آپ نے پڑھی ہے، وافق المسلمین والی، شواہد القرآن للامور المبرمہ، فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا اے وہم یعلمون ذالک، اللہ نے فرمایا ہے کون جو تمہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے سکے اگر اللہ وہ لقمہ بند کر دے، ایک ڈوڈائی دے دے، روٹے کا ایک ٹکڑا ہی تمہیں دے سکے، ان امسک رزقہ اے مبرم، اگر اللہ روک دے۔ یہ اسی طرح ان اسبا معکم بھی پڑھ چکے ہو، مشرکین مکہ تقدیر کے بھی قائل تھے، مشرکین مکہ تقدیر کے بھی قائل تھے، اور ذہن میں رکھو وہ ابراہیمی تھے، اور ابراہیمی ملت کا بقایا ان میں موجود تھا۔ حضرت ابراہیم کی ملت کا جیسے آج رسول پاک کی سنت کو بگاڑ دیا گیا اور دعوت کو بگاڑ دیا گیا، تو مکہ والے مشرکوں نے سنت ابراہیمی، دعوت ابراہیمی کو محرف کر دیا تھا، ورنہ اصل دعوت اور سنت اور مذہب ابراہیمی موجود تھا۔ اس لیے وہ تقدیر کے قائل تھے۔ ومنہا، ان کے عقائد میں سے یہ تھا کہ ان اللہ تعالی قدر جمیع الحوادث قبل ان یخلقہا، وہ مانتے تھے کہ اللہ نے تمام حوادث کو مقرر کیا ہے پیدا کرنے سے پہلے۔ وہو قول الحسن، یہ قول حسن بصری کا ہے، لم یزل اہل الجاہلیت، ہمیشہ رہے جاہلیت والے ذکر کرتے قدر تقدیر کا، اور خطبے اور ان کے فی خطبہم، اپنے خطبوں اور اشعار میں، ولم یزد الشرع الا تاکیدا، شاہ صاحب کہتے ہیں جو تقدیر کے بارے میں ان کا نظریہ تھا شریعت نے اس کو تبدیل نہیں کیا، اسی کو پکا کیا ہے۔ آگے ہے مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق، ہاں اس کو ذرا اچھی طرح پڑھنا ہے۔ پہلے کیا تھے؟ عقائد، اب کیا ہے؟ اعمال و اخلاق۔ مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق، ان کے اعمال نماز، اور مشرکین مکہ نماز کے قائل تھے۔ کام نماز سے شروع ہوا، استنجا بھی کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، استنجا وضو تھا ان میں، طہارت، نماز کے قائل تھے، بعض عملاً بھی ادا کرتے تھے، اور وہ بھی خالص اللہ تعالی کے لیے، بلکہ ان کے حکمات تو وضو بھی کرتے تھے۔ دیکھو، ان من ابواب العبادت الطہارہ، عبادت کے ابواب میں طہارت ہے۔ ما زال الغسل من الجنابت سنہ، کہتے ہیں کہ یہ جنابت والا غسل ہمیشہ سنت معمولہ رہی ہے ان کے ہاں۔ مکہ کے مشرک جنابت کا غسل بھی کرتے، تو سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں خیال کرو، مولویوں نے جو ان کا نقشہ پیش کیا نا اپنے کرتوت چھپانے کے لیے، وہ جنابت والا غسل کرتے،
اور یہ سنت معمولہ تھی ان کے ہاں. کذالک الختان، اسی طرح وہ ختنہ کرتے. بسائر خصال الفطرہ، اور تمام فطرت کے خصائل وہ ان پہ عامل تھے. اور پھر تورات ان اللہ تعالی جعل الختان، تورات میں ہے اللہ نے ختان کو نشانی بنائے ابراہیم اور اس کی ذریت کی. وہذا الوضوء یفعلہ المجوس والیہود، اور یہ جو وضو ہے لوٹے پر لوٹا بہائے جاتے ہیں یہ مجوسی بھی کرتے یہودی بھی کرتے. ہم نے سمجھا کہ سارا دین لوٹوں میں ہے، وضو میں. ہم جب لوٹا اٹھاتے ہیں تو امریکہ حل جاتے ہیں، وہ خود لوٹا اٹھاتی ہے. ہاں ایسے بات نہیں ہے. دیکھو یفعلہ المجوس والیہود وغیرہم وکانت تفعلہ حکماء العرب، وہ بھی حکماء صوفی مشرک وہ وضو کرتے تھے. کانت فیہم الصلاۃ، ان میں نماز بھی تھی. وکان ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی قبل ان یقدم علی النبی، وہ نماز پڑھتے تھے رسول پاک کے پاس آنے سے پہلے. بثلاث سنین، 3 سال اسلام لے آنے سے پہلے وہ نمازیں پڑھتے تھے. وَكَانَ قیس بن ساعدہ یصلی، یہ قیس بن ساعدہ بھی نماز پڑھتا تھا. اسی طرح سے دیکھو نا آج اکثر مسلمان بھی نہیں پڑھتے. تو ان لوگوں میں نماز تھی، عقیدے میں تھی، وضو طہارت تھی، لیکن عامل کئی سستی کی وجہ سے بہت کم تھے. کچھ لوگ نماز عملاً بھی پڑھتے تھے لیکن نماز کا عقیدہ ان میں تھا. سن رہے ہو میری بات؟ والمحفوظ من الصلاۃ فی امم الجہود والمجوس، یہ یہودی مجوسی وغیرہ یہ نمازیں پڑھتے تھے. وبقیت العرب، باقی جو عربی ہیں وہ افعال تعظیمیہ نماز میں کیا کرتے؟ السجود واقوال من الدعاء والذکر. مکہ والے ذکر بھی کرتے تھے، دعا شعا بھی نماز میں مانگتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، لیکن تھے بھی پکے جہنمی، پکے مشرک. معلوم ہوتا ہے نماز ذکر دعا سجدے رکوع وضو استنجے جنابت سے غسل یہ جہنم سے نہیں بچا سکتے. تھے پکے جہنمی. سنتے آؤ حجت اللہ ہے حضرت ابو ذر کی اسلام سے پہلے نماز. جب نہ اخی قبل ان القا رسول اللہ، کہتے ہیں او بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. قلت لمن، آدمی نے پوچھا کس کی نماز پڑھتا تھا، کس کے لیے پڑھتا تھا؟ حضرت ابو ذر نے کہا للہ، کس کی نماز پڑھتا ہوں؟ قلت فأین توجہ، اس نے کہا منہ کدھر کرتا ہے؟ کہ ایسو یوجہ ہونی ربی، جہاں اللہ منہ کر دے، تو خاص قبلہ نہیں. یہ اصلی عشاء، نماز پڑھتا ہوں عشاء کی. حتیٰ کہ کان من آخر اللیل القیت کانی خفا، تو آخر رات میں بھی یعنی تہجد بھی پڑھتے تھے. یہ بھی نماز تھی. تو اس نے سما خذا ابو بکر بجدی فقال یا ابا ذر فقلت لبیک یا ابا بکر فقال هل كنت تعالی ہو فی جاہلیت کا، عبادت کرتا تھا؟ قلت نعم لقد، میں نے دیکھا اپنے آپ کو اقوم عند الشمس فلا ازال مصلیا، میں سورج او اشراق والی نماز، اشراق پڑھتے تھے مکہ والے مشرک. تہجد بھی پڑھتے، جب سورج نکلتا تو نماز شروع کرتا. فلا ازال مصلیا حتی یؤذینی، اس وقت تک نماز جاری رکھتا جب سورج کی گرمی مجھے تکلیف دیتی. سن رہے ہو کہ نہیں؟ مکہ والے مشرک اشراق پڑھتے، تہجد پڑھتے، استنجا کرتے، جنابت والا غسل کرتے، وضو بھی کرتے تھے. ہاں
فأخرکانی خفاء فقال لی این کنت توجہ الی آخری. یہ جناب امام ذہبی بھی کہتا ہے اس کی سند صحیح ہے، لیکن یہ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، مستدرک پر آسرا نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. زید بن عمر قبل البعثت یہ بھی کہتے ہیں قال رأیت زید بن عمر وانا عند صنم بوانا، میں وہاں تھا بعدما رجع من الشام، جب شام سے لوٹ آیا، اور وہ ہوا یراقب الشمس فاذا زالت استقبل للکعبۃ فصلی رکعۃ سجدتین. سن رہے ہو؟ وہ جب دیکھتا رہا جب سورج ڈھل گیا ظہر کی نماز، فصلی رکعتن سجدتین، اس نے ایک رکعت پڑھی غیر مقلدوں والی 2 سجدوں کے ساتھ. یہ جو وتر ایک پڑھتے ہیں جیسے، تو اس نے یہ بھی پرانا ثابت ہے، ان کو کہو ثابت ہے تمہارا وتر، لیکن پڑھتے مشرک تھے. البدایہ ابن عساکر ایک رکعت پڑھی 2 سجدے کیے. وکان زید یصلی الی الکعبہ البدایہ والنہایہ، قرآن میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو یہ آیت مکی ہے، مکے میں منافق نہیں تھے، 2 ٹولے تھے، یا مومن یا مشرک. معلوم ہوتا ہے ویل للمصلین صحابہ کے لیے ہو نہیں سکتا تو مشرکوں کے لیے ہے، مشرک نمازیں پڑھتے تھے. سمجھ گئے یا نہیں؟ اسی طرح ما کانا صلاتہم عند البیت الا، ہاں تو وہاں ان کی نمازیں بھی ہوتی تھیں. اللہ مکان کے 2 معنی ہیں، ایک تو وہ نماز کے اندر بھی حرکتیں یہ کرتے، دوسرا مشرک کی نماز اور میراثی کا ڈھول برابر ہے. مشرک نماز پڑھے، ذکر دعا یا تالیاں اور سیٹیاں بجائے، اللہ کے ہاں دونوں آوازوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی برباد یہ بھی برباد. دیکھو آگے کیفیت صلاۃ مشرکین، مشرکین کی نماز کی کیفیت وہ کیا تھی. ہاں اس تقریر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مشرکین ہماری طرز اور طریق پر نماز پڑھتے، بلکہ ملت اسماعیلیہ میں جو طرز مربی تھی اس پر وہ نماز ادا کرتے. والمحفوظ من الصلاۃ فی امم الجہود والمجوس ہو گیا. یہ ابھی میں نے بتائی پیچھے عبارت. وکان فیہم الصوم، اور بتاؤ مکہ کے مشرکوں میں روزہ بھی تھا، روزہ بھی رکھتے تھے. اور روزہ بھی کب؟ من الفجر الی غروب شمس، فجر صادق سے غروب شمس تک ان کا روزہ تھا. وکانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیت، 10 محرم کا پکا روزہ رکھتے تھے. مکہ کے مشرکوں کے اندر کیا تھا؟ عاشورہ کا روزہ تھا. یہ حجت اللہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان یوم عاشورہ تصومہ قریش، یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے قریشی جاہلیت میں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، رسول پاک بھی رکھتے. فلما قدم المدینہ تصامہ فامر بصیامہ، تو آپ نے مدینہ جب آئے تو آپ نے صامہ روزہ رکھا اور امر کیا روزے کا. فلما فرض رمضان، جب رمضان فرض ہو گیا، تارا کا یوم عاشورہ، آپ نے 10 محرم والا روزہ چھوڑ دیا. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، بخاری شریف. تو مکہ والے روزہ رکھتے تھے یا نہیں؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں، بڑے نیک تھے بھائی. مشرکین مکہ بڑے صوفی ٹیپ لوگ تھے. لأنہم، اگر یہ ہوتے نا وہاں رسول پاک کو مشورہ، ایسے نیک آدمیوں کو قتل نہ کرو، ایسے صوفیوں کو، نمازیوں کو، مستنجیوں کو، بزرگوں کو، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ان بیچاروں کو ضرب الرقاب، توبہ 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 توبہ، ضرب الرقاب فاقتلوا المشرکین. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اسی طرح تم نہ اقرار کرو تب بھی اسی طرح. اچھا آگے ہے اعتکاف اور مشرکین. مکہ کے مشرک اعتکاف بیٹھتے مسجدوں میں، روزہ رکھتے، اعتکاف بیٹھتے. ہاں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف بیٹھتے تھے. کالا
کان الجوار فی المسجد ان ابن عمر ان عمر سأل النبی، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قال کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول میں جب مشرک تھا اس وقت جاہلیت میں نے نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے تھے؟ اونچے شابٹ بولتے آؤ نہیں تو مناظرہ نہیں ہوگا۔ فاوف بے نظرے کا، فاوف بے نظرے کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظر پوری کر۔ متفق علیہ مشکات میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے۔ ہاں بھائی آگے آ رہا ہے، اما حج و بیت اللہ، حج اور مشرکین حج بیت اللہ کا بتعظیم و شعائر بل اشہر الحرام فامرہ ازہر من ان یخفا، یہ تو بالکل چھپنے والی بات ہی نہیں ہے، مشرکین سارے حاجی تھے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ صرف حاجی تھے یا الحاج تھے؟ الحاج تھے، بڑی حجیں کرتے، عمرے کرتے، یہ بات تو ایسی ہے جو چھپ ہی نہیں سکتی، بڑی بڑی حجیں کی ہوئی تھیں ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں مشرکان نیز حج و عمرہ و طواف و استلام بے حجر بھی کردند، یہ سارے کام کرتے تھے، حج بھی، عمرہ بھی، طواف، استلام وغیرہ، مشرکین بھی حج، عمرہ، طواف، حجر اسود کا بوسہ سب کچھ کرتے تھے، اس گھر کی ہمیشہ تعظیم کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَحُجُّونَ الْبَيْتَ، وہ بیت اللہ کا حج کرتے، وَيَعْتَمِرُونَ، اور جناب وہ عمرے کرتے، يُحْرِمُونَ، وہ احرام باندھتے، وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا طواف کرتے، سبعاً، پورے 7 چکر کرتے، وَيَمْسَحُونَ بِالْحَجْرِ، حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور دوڑتے، بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے۔ کالا ابو طالب، ابو طالب نے کہا ہاں یہ آگے عبارت رہ گئی، اور جب حج کرتے تھے تو اس میں ان کا تلبیہ تھا، کیا تھا تلبیہ میں؟ کہ لا شریک لک، ہاں اس کی آگے بات آ رہی ہے تو، اور مواقف سب میں کھڑے ہوتے، صرف عرفات میں نہیں جاتے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے، عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے پہ ہم ذرا چودھری لوگ ہیں، پیر صاحب ہیں، عرفات میں زیادہ گناہگار ہیں وہ جائیں، ہم تو نیک آدمی ہیں، ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، بار والے جائیں، باقی حج اسی طرح کرتے۔ آج تو جناب ایک حج کرے تو یہ پکا جنتی بن کے آتا ہے حاجی صاحب، تو ابو جہل بھی حاجی صاحب، سارے مکہ کے مشرک حاجی صاحبان تھے۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، یہ حضرت علی اور حضرت عباس کا مناظرہ ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا چاچا بڑا لیٹ آیا ہے، پہلے مقابلہ کرتا رہا، تو دیر سے آیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ ہم بھی کوئی غلط کاموں میں تو نہیں لگے تھے، ہم کعبہ کے متولی تھے، حاجیوں کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ مناظرہ ادھر ہوا، ادھر اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، او حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کا خدمت کرنا، اس کو تم نے کیا سمجھائے؟ ایمان کے برابر سمجھ لیا ہے۔ کہتا ہے ہم بھی فارغ نہیں بیٹھے، تو یہ کبھی ایمان کے برابر ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ آگے مشرکین مکہ اس پر بڑا فخر و ناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، کپڑا دیتے، مسجد حرام کی مرمت کرتے، کسوہ کعبہ، تیل بتی وغیرہ سب کا انتظام کرتے۔ یہ علامہ عثمانی کی تفسیر کا حاشیہ ہے، توجہ ہے میری طرف؟ صدقہ خیرات بھی کرتے، حاجیوں پر زکوٰۃ تھی، ان میں فنڈ تھا، وہ دیتے حاجیوں کو۔ آج کل جناب 1 روپیہ خرچ کرے تو جنت پوری، مولوی نے اس کو بتایا ہے پورا گھر جنت میں بن گیا ہے، یہ نہیں کہ پورا گھر جہنم میں بنا ہوا ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں
اور صدقہ کرے نرا بے ایمان ہے. ہاں وہ صدقہ کرنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے. وہب بن عابد متولی کعبہ کا اعلان سنو، آج کوئی معتمم بھی اعلان نہیں کرتا. اس نے اعلان کیا کعبہ کا جو متولی ہے، اس نے قال علی قریش، کہا قریشیوں کو، لا تدخلوا فیہ تدخلوا فیہ من کسبکم الا طیبا. کعبۃ اللہ کی تعمیر میں او قریشیوں حلال مال لگانا، حرام مال نہ لگانا، حلال پیسہ لگانا اور نہ داخل کرنا اس میں مہر بغض، زانیہ کی جو اجرت ہے وہ اس میں داخل نہ کرنا، اور نہ سود کا پیسہ. سود کو بھی ناجائز سمجھتے تھے مکہ والے، کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے. من احد من الناس عمدۃ القاری ہے. قالت سألت النبی عن الجدر امن البیت ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک سے پوچھا یہ جو حتیم ہے دیوار لگی ہوئی یہ کعبہ سے ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قلت فما لهم، میں نے پوچھا کہ قریشیوں نے اس کو کعبہ میں داخل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا انا قوم کا کثرت بہم النفقہ، بخاری شریف، ان کا نفقہ اور خرچہ کم ہو گیا تھا، پیسے کم ہو گئے تھے، اس لیے یہ دیوار رہ گئی. کعبہ میں انہوں نے داخل نہیں کی، حرام کمائی نہیں لگائی، حلال کا پیسہ کم ہو گیا تھا، انہوں نے دیوار چھوڑ دی لیکن حرام سے تعمیر نہیں کی. تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ سب آگے ان کے اعمال چل رہے ہیں. چلو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا